اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم سٹوری سیکشن سے سٹوری نمبر 3 جس کا ٹائٹل ہے بلی بائی عبدالغنی شیخ، اسٹوری کو ہم پچھلے 3 لیکچر سے پڑھتے آ رہے ہیں. آج ہمارا اس کا چوتھا لیکچر ہے. تو اس اسٹوری میں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ہم ابلی ایک سیدھی سادی جو عورت ہوتی ہے، اس کی اس سیدھے پن اس کی اس بے خبری اور لازمی کے بارے میں مختلف جو ایپیسوڈز، مختلف جو واقعات اس کے بارے میں دیے گئے ہیں اسٹوری میں، انہیں کو ہم پڑھتے آ رہے ہیں. آج ہم اس اسٹوری کو کنٹینیو رکھتے ہیں. پیج نمبر 129 پر آپ اپنی ٹیکسٹ کھولیے اور وہاں سے ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں اسٹوری کو. تو اس سے پہلے کہ ہم آج کی کلاس کی شروعات کرتے ہیں، تھوڑا لاسٹ جو کل کی کلاس میں ہم نے آخری پیرا پڑھا تھا، اس میں ایک ایسی ایک ہنسا دینے والی واقعہ کی دوبارہ اس کو ہم احاطہ کرتے ہیں، تاکہ جو اگلے جو پیراز جو آج ہم پڑھیں گے تو ان کو ہمیں سمجھنے میں آسانی ہوگی. تو جیسا کہ آپ نے یاد رکھا ہوگا کہ ابھی کے بارے میں جو ہنسا دینے والا واقعہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے، تو اس میں کہا گیا کہ میرے چاچا کبھی کبھی ہمارے گاؤں شکار کے لیے آیا کرتے تھے. ایک بار میرے چاچا اپنے قصبے کو لوٹ گئی، لیکن وہ اپنی 2 نالی بندوق پیچھے چھوڑ گئی. کاغو نے ان کی بندوق اپنے رسوئی گھر میں رکھ دی، جہاں بہت سے رشتہ داروں اور سسرال والوں کے بچوں کی ایک بڑی بٹالین اکٹھی ہوئی رہتی تھی. ابلی اتنے تناؤ میں رہتی کہ وہ 2 رات سو نہ پائی. وہ پورا دن رسوئی گھر کی رکھوالی کرتی رہتی، اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ کوئی بھی بچہ بندوق کو ہاتھ نہ لگائے. اس بات کو یقینی مانتے ہوئے کہ یوں ہی اس سے ہاتھ لگایا جائے گا تو اسی وقت گولیاں چلنے لگیں گی. یہ ابھی یقین کرتی تھی کہ اگر اس کو چھوا جائے تو اس سے گولیاں نکلیں گی اور ہر کوئی مارا جائے گا. اس نے دروازے کو تالا لگا دینا وہ چاہتی تھی اگر یہ کوئی دوسرا کمرہ ہوتا، لیکن وہ رسوئی کا کمرہ تھا، اس کو وہ بند نہیں رکھ سکتی. جب ابا اور آگو تیسرے دن گاؤں سے واپس آئی اور انہوں نے اس پوری صورتحال کے بارے میں سنا تو ہنستے ہوئے فرش پر وہ ٹوٹ پھوٹ ہونے لگے. یہ رخسانہ نے اس کی پوتی یہ سب کچھ بیان کر رہی ہیں کہ یہ ایک ہنسا دینے والا ایک واقعہ تھا اس کے ساتھ، ابھی کے حوالے سے. تو اب آپ پیج نمبر 129 سے جو پیرا نمبر 4 ہے، یہاں سے ہم آج اس کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں اس سٹوری کو. تو سٹوری میں فردر ایسے بتایا جاتا ہے کہ I must confess that I take advantage of Abili's simplicity. The army of children always present at our home tears my notebooks
to make kites and boats, ripping the sheets to shreds with scissors like the fingers. I put on a tearful face before Abby and tell her that these papers are official. If they are torn, I will be penalized. These words were like magic on her, and she preserves my papers with such intense care that no child would dare to even look at them. Not stopping at that, she saves all sorts of scraps and tidbits even when I am away, and when I go to the village, she presents them to me. Among them are peppers from the grocer and snap seller for whopping spices and snap. यानी मुझे मानना होगा कि मैं अभी की सादगी का जायज़ा नाजायज़ फ़ायदा उठाती हूँ। बच्चों की फ़ौज हमारे घर में हमेशा मौजूद रहती है। अक्सर मेरी कापियाँ फाड़ देती हैं। पतंग और किश्तियाँ बनाने के लिए अपनी कैंची जैसी उंगलियों से कागज़ के सफ़े फाड़ती और इनकी छोटे छोटे टुकड़े बना देती। अभी के सामने मैं रोने की सूरत बना लेती और कहती कि वो कागज़ सरकारी थे, अगर इन्हें फाड़ दिया गया तो मुझे जुर्माना किया जाएगा। ये अल्फाज उस पर जादू जैसा असर करते और वो इन्हें इतने ध्यान से संभाल कर रख लेती कि कोई बच्चा इन पर नज़र डालने की भी हिम्मत नहीं कर सकता था। इतने से भी मुतमईन न होकर वो कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े भी संभाल कर रख देती थी। जब मैं कहीं गई होती और जब मैं गाँव लौट कर आती तो वो ये मुझे पेश कर देती। उनमें ऐसे कागज़ होते जो पिंसारी और नस्वार भेजने वाले के यहाँ आए होते हैं और जिन्हें मसाले और नस्वार लपटने के काम में लाया गया होता था। इन्हें इतना वो इसको इन्हें सीरियस लेती, इन्हें इतना वो एहतियात लेती कि अगर कोई नस्वार का भी या कोई इन्हें मसाले वगैरह का जो उसका कागज़ जिसमें मसाला वगैरह लपटा हुआ हो या नस्वार, उन कागज़ों उन कागज़ात को भी वो महफूज रखती थी। और जब मैं वापस लौटती, ये रक्साना कहती हैं कि वो मुझे वो इन्हें देती थी कि ये है वो कागज़ जो आपने यहाँ पढ़े थे, इनको मैंने संभाल के रखा था। All grandmothers, despite their varied background, are similar, particularly in their reaction to modern technology. Like one of the grandmothers in our neighborhood, when she refers to an aeroplane, she switches to honorific speech. The plane Sahab has arrived. The plane Sahab must be facing a lot of difficulties on hearing it make noise. And today plane Sahab was very big. They saw that when another Abi saw a plane for the first time, she went to greet the plane with bundles of grass in her basket. यानी सभी जो दादियाँ अपने अलग अलग पस मंज़र के बावजूद एक जैसी होती हैं, ख़ास तौर पर जदीद टेक्नोलॉजी से मुतलिक उनका रद्द-अमल, जैसे कि हमारे पड़ोस में रहने वाली दादियों में एक से एक का जब वो किसी हवाई जहाज़ की बात कर रही होती है तो वो एहतराम के लहजे में बात करने लगती है। जहाज़ साहब आ गए हैं। जहाज़ साहब को बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता होगा।
اور آج جہاز صاحب بہت بڑے بڑے لگ رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ جب ایک دوسرے ابی دادی نے پہلی بار ہوائی جہاز دیکھا تو وہ اپنی ٹوکری میں گھاس کے گٹھے رکھ کر اس کو خوش آمدید کہنے لگتی۔ اتنی سادگی تھی وہاں کی جو دوسری جو گرینڈ مدرس تھی، ان کا بھی اپنے اپنے طریقے سے وہ لا علمی اور بے خبری، جب جدید ٹیکنالوجی کی کسی پلین کو، کسی جہاز کو وہ اڑان بھرتے ہوئے اس ایریا میں دیکھتے تو وہ اس کو جہاز صاحب کے نام سے پکارتی، اور اس کے احترام میں اس کے لیے ٹوکری میں ایک دادی نے گھاس اٹھا رکھا ہے اس کے خوش آمدید کے لیے۔ There is another episode associated with our Abi. She and another Abi from our community went to see a film. It was their first film and will probably be their last. Due to their weak eyesight, the moving images on the screen held no more truth for them than a dream. They watched the film less and complained more of headaches and nausea. Shortly, with my elder sister's help, they understood that one of the important themes in the film was about a mother-in-law's harassment of her daughter-in-law. The next day saw both Abis sitting on the rooftops of their houses, spewing venom on the mothers-in-law of the world. God save us from their wrath. Incidentally, a girl from our neighborhood had been married into a household where she did not get along with her mother-in-law. رخسانہ آگے کہتی ہے کہ ہماری ابھی سے جڑی ہوئی ایک دوسری کہانی ہے۔ وہ اور ہمارے طبقے کی ایک دوسری ابھی ایک فلم دیکھنے گئی۔ یہ ان کی پہلی فلم تھی اور شاید ان کی آخری ہوئی۔ اپنی کمزور نظر کی وجہ سے ڈیو ٹو دا ویک آئی سائٹ پردے پر گھومتی ہوئی جو تصویریں ان کے لیے کسی سپنے سے زیادہ وہ وجود نہیں رکھتی تھیں۔ انہوں نے فلم کم دیکھی لیکن سر درد اور جی متلانے کی شکایت زیادہ کی۔ کچھ دیر بعد میری بڑی بہن کی مدد سے وہ سمجھ گئی کہ فلم کے اہم موضوعات میں سے ایک تھا ساس کی طرف سے اپنی بہو کو پریشان کیا جانا۔ اگلے دن دونوں ابیاں دادیوں گھروں کی چھتوں پر بیٹھی ہوئی دکھائی دیں، دنیا بھر کی سانسوں پر زہر اگلتی ہوئی۔ اللہ ہمیں ان کے غصے سے بچائے۔ اتفاق سے ہماری پڑوس کی ایک لڑکی ایک ایسے گھر میں بیاہی ہوئی تھی جہاں اس کی اپنی ساس کے ساتھ نہیں بنتی تھی۔ So from then on, whenever anyone mentioned the film, the two Abis would immediately start rebuking all mothers-in-law bitterly. تو اس لیے تب سے لے کر جب بھی کوئی کسی فلم کی بات کرتا تو دونوں ابیاں اس وقت سبھی ساسوں کو بری طرح کوسنے لگتی۔ The neighboring Abi is one of the same age as our Abi. She is a frightening woman indeed. پڑوس والی ابی کی عمر ہماری ابی کی جتنی ہی ہے، وہ سچ مچ ایک ڈراؤنی عورت ہے۔ تو یہ تھی پیج نمبر 129 پر ان کچھ پیراز کی ان کی تشریح، ان کی ایکسپلینیشن۔ تو اب ان پیراز سے یہاں پر کچھ
ورڈس ہیں جو ہم نے پڑھے ہیں اس میں، تو ان کی میں میننگ آپ کو یہاں پر بتاتا ہوں۔ ایپیسوڈ یعنی ایکسپلوڈ کا مینز ہے، کا مطلب ہے یہاں پر چلے جانا۔ بٹلن یعنی پلٹن یعنی بٹلن یا پلٹن۔ ٹینس مینز تناؤ زدہ۔ گوڈ کا مطلب ہے رکھوالی کرنا یا پہرا دینا۔ کنوینسڈ کا مطلب ہے پکا یقین ہونا۔ انسٹنٹلی کا مطلب ہے اس وقت یعنی اسی وقت یا فوراً۔ سچویشن کا مطلب ہے حالت۔ کنفیس کا مطلب ہے قبول کرنا۔ سمپلسٹی کا مطلب ہے سادگی۔ رپ کا مطلب ہے پھاڑ دینا۔ شڈ کا مطلب ہے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنا۔ آفیشل کا مطلب ہے سرکاری۔ پینلائز کا مطلب ہے سزا دینا۔ پریزرو کا مطلب ہے یعنی بہت سنبھال کر رکھنا۔ انٹینس کا مطلب ہے بہت زیادہ۔ اسکریپس کا مطلب ہے چھوٹی چھوٹی بیکار چیزوں کی ٹکڑے۔ ٹٹ بٹس یعنی چھوٹی چھوٹی چیزیں۔ گروسر یعنی کریانہ والا۔ سنپ سیلر نسوار بیچنے والا۔ ڈسپائٹ یعنی کے باوجود۔ آنوریفک کا مطلب ہے عزت بری۔ گریٹ کا مطلب ہے دعا یا سلام کرنا۔ کمیونٹی کا مطلب ہے طبقہ۔ آئی سائٹ کا مطلب ہے آنکھوں کی روشنی۔ امیج کا مطلب ہے پرچھائی یا تصویر۔ نوسا کا مطلب ہے جی متلانا۔ تھیم کا مطلب ہے مرکزی خیال۔ ہراسمنٹ یا مضمون بھی کہیں گے اس کو۔ ہراسمنٹ کا مطلب ہے خوف زدہ کرنا۔ سپی مینز اگلنا۔ تو یہ تھی کچھ ایکسپریشنز یا کچھ ورڈز جو ان پیرا سے ہم نے آج پڑھے ہیں، ان کی میننگ۔ تو آج کی کلاس کو بس یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ تو کل انشاءاللہ الرحمن آگے پیج نمبر 130 سے ہم آگے اس کو یعنی اس کا جو 5th کلاس ہوگا، لاسٹ کلاس کل تو تقریباً یہ سٹوری کمپلیٹ ہوگی انشاءاللہ الرحمن۔ تو اب کل تک کے لیے یعنی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ، باقی وسلام۔